جن دعاؤں کو تم ادھورا سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا معلوم اب ان کے پورا ہونے کا وقت عن قریب ہی ہو؟ دعائیں تو پتھروں کو بھی چیرنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو پھر آخر تم کیسے اللہ کے کن سے نا امید ہو سکتے ہو؟ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اللہ نے دعا ہی کے ذریعے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملایا تھا۔ دعائیں مانگ کر اس پر یقین رکھو، وہ تمہارے ادھورے قصے بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ فرماتا ہے، شکر ادا کرو حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے زیادہ دیتا ہوں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے۔ اس کو شرم آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ جب تم اس کے در سے امید باندھ لیتے ہو، پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہیں۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں تمہاری دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں نے نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ چہرے پر پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کیسے کر دے گا؟ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، مگر انکار نہیں ہے، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ نے تو پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گیا۔ وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں نوازنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تمہارے ماضی کو نہیں ٹٹولتا، وہ بس مقدر کے لکھے پنوں کو دھو دیتا ہے، ان لکھی کہانیوں کو موڑ کر
پھر سے تمہارے ایک ندامت کے آنسوں سے نئی کہانی بو دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو نا تو دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک صبر تھوڑا کرو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، یقین کی آزمائش۔ اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بھی کسی کام میں مشکل آئے، کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستے بننا شروع ہوتے ہیں۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی نا تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی صحیح پر بدل جائے گا۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے۔ اور ساری بات بس اس رضا کی ہی ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، کھوئے ہوئے ہوں، سب واپس مل جاتے ہیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دل سے دعا کرو، دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوں سے بر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور وقت تہجد اٹھ کر اللہ کو منا لو، جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے ہی پیدا کی ہے، کیونکہ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس میں مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جو نصیب میں نہیں اس کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھو اور تم اپنے ٹوٹے ہوئے وجود سے گھبرانا مت۔ وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے۔